اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دعا کرنے کا ایک طریقہ سیکھیں گے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ کیا منہ کھولتے ہی ہمیں اپنا مطلب پیش کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ تہذیب تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوں اور جس سے ہم دعا کر رہے ہوں پہلے ہم اس کی خوبی بیان کریں اور پھر ہم اس کا احسان مانیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی اور بہت سی نعمتیں عطا کیں، اور پھر ہم اس کے مرتبے کا اعتراف کریں، یعنی وہ کتنا بلند مرتبہ ہے، اس کی حیثیت کو پہچانیں۔ ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں دو وجوہات سے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے اندر وہ حسن اور خوبی اور کمال رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو۔ ہم کبھی بھی کسی دشمن سے دعا کے لیے نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کبھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے کی جائے گی، اور دعا کرنے سے پہلے۔ اور بات صرف اتنی ہی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ صحیح تو یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس چیز سے ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مخلوق سے جو ہماری ایک محبت ہے اس کی جڑ یہاں سے کٹ جاتی ہے کہ جب سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے تو محبت بھی اسی سے کی جائے۔ دنیا میں جہاں پہ بھی جس چیز میں بھی کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ کسی فرشتہ، کسی سیارے، کسی مخلوق کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کسی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ایون وہ لوگ جو بہت کماتے ہیں اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے یا انہوں نے اتنی ڈگریز لے رکھی ہیں، تو اگر وہ دیکھیں تو انہی کے ساتھی، انہی کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ بہت اچھا پرفارم نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں ان کی کوئی قابلیت کا جو ہے وہ عنصر نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے ان کو۔ اور جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے احسان مند بنیں گے، شکر گزار بنیں گے، تو وہ آپ کے دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ عربی میں جو رب کا جو لفظ ہے اس کے اندر 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم جب رب سے کچھ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رب کا کیا مطلب ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہماری پرورش کرنے والا ہے، ہماری نگہبانی کرنے والا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا فرما رواں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو حیثیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ خوبیاں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ہمارا شوہر ہو یا بیوی ہو۔ تو جب بھی دعا مانگیں تو اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور ان ساری خوبیوں کو اپنے سامنے رکھ کے مانگیں۔